بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اور یہ مقدمات اس منزل تک لے آیا آپ کو کہ قرآن اور مصطفیٰ میں وحدت کا رشتہ ہے یا وہ رشتہ ہے جو اسم اور مسمى میں ہوتا ہے، نام اور صاحب نام میں ہوتا ہے۔ تو بس ایک بات یاد رکھیے گا، محمد کو اپنا جیسا کہنے کی جسارت نہ کیجئے گا، ورنہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے، آپ جل کے راکھ ہو جائیں۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آپ اگر ہوس کریں، آرزو کریں، تمنا کریں کہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہو جائے، تو یقین کیجئے کہ کیا شعلے بھڑکیں گے اور کس طریقے سے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو خبردار مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہیے گا نہ کہیے گا۔ اور یاد رکھیے یہ جملہ بھی طویل بحث کو سمیٹ کے کر، نہ مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہیے گا، نہ ان کو اپنا جیسا کہیے گا جن کو مصطفیٰ نے اپنا جیسا کہا۔ حفظ مراتب کا خیال رہے، اسلام یعنی حفظ مراتب، توحید یعنی حفظ مراتب، حفظ مراتب کا خیال رکھیے گا، حد سے تجاوز نہ کیجیے گا، حد سے تجاوز نہ کیجیے گا، نہ مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھیے گا، نہ ان کو اپنا جیسا سمجھیے گا جن کو مصطفیٰ نے اپنا جیسا کہا۔ یاد رکھیے گا ایک بحث ہوتی ہے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق سے، وہ کیا بحث ہوتی ہے؟ یہ تو خیر بہت ہی پست سطح کی بحثیں ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ کرتے ہیں، مصطفیٰ ہمارے جیسے، وہ بالکل ہمارے جیسے تھے، وہ بالکل ہمارے جیسے تھے۔ ارے آپ میں سے کوئی دو ایک جیسا نہیں ہے، یا دل کے اندھے ہیں یا عقل کے اندھے ہیں یا آنکھوں کے اندھے ہیں، کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ارے کسی مرغزار میں چلے جاؤ، کوئی دو پرے کاہ ایک جیسا نہیں ملے گا، کسی چمن میں چلے جاؤ، کوئی دو گلاب کی پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی۔ دنیا کے تمام انسانوں کا جائزہ لو، کسی دو انسان کی آواز ایک جیسی نہیں ہوگی۔ دو جڑواں بچے جو پیدا ہوتے ہیں، وہ جڑواں بچے بھی ان کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں، یعنی جب آواز الگ ہے اس کا مطلب فکر الگ ہے، سوچ الگ ہے، ذوق الگ ہے، یعنی ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں باپ کی صلب اور کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ جب دو جڑواں بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو محمد تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا؟ ان فکروں سے بلند ہوئیے، پہلے اپنی معرفت حاصل کیجئے، اپنی، اس کے بعد مصطفیٰ کے سلسلے میں گفتگو کیجئے گا، اور بس تیزی سے آگے بڑھوں۔ عجب عجب دشمنان رسالت نے، دشمنان نبوت نے شروع سے عجب انداز سے سیرت لکھی ہے، عجب انداز سے سیرت لکھی ہے، عجب انداز سے سیرت لکھی۔ یہ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں مشہور، ان سب میں حقیقی سیرت پیش نہیں کی گئی ہے، مسخ شدہ سیرت پیش کی گئی ہے، اور جتنی صحیح سندیں لاتے ہیں ان میں سے بیشتر سندیں جعلی ہیں۔ جس نے حدیث گڑھی اس نے سند بھی گڑھی۔ حدیث گڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ متن گڑھ لیا صرف۔ اگر مجھے کوئی افواہی پھیلانی ہے لکھنؤ میں تو میں کسی ناقص کا نام تھوڑی لوں گا، میں تو مولانا قلب صادق صاحب کا نام لوں گا۔ میں آیا تھا لکھنؤ، میری سرکار سے ملاقات ہوئی، سرکار نے یہ بات کہی، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں ایسی کبھی کوئی حرکت کروں، مثال دے رہا ہوں، یہ ڈر مجھ سے نہ رکھیے گا۔ اور ہمارے جس نے گڑھی روایتیں، اس نے سندیں گڑھی،
اور میرے استاد حدیث اور شیخ اجازہ جو اپنے زمانے میں ایک علم تھے، ایک ستون تھے علم حدیث اور علم رجال کے، علامہ سید مرتضی العسکری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس فقیر کو ان سے اذن روایت اور اجازہ حدیث حاصل ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عظیم الشان، اور جس کتاب کا آج تک کوئی جواب نہ آ سکا، اس کتاب کا نام ہے 150 صحابی مختلق، 150 ایسے صحابی جو اصل میں کسی ماں نے جنم نہیں دیے، 50 برس کے بعد، 100 برس کے بعد، 200 برس کے بعد جن لوگوں نے کتابیں لکھی، فرضی نام گڑھ لیا، کہا فلاں صحابی تھے، انہوں نے یہ فرمایا، اور یہ تحقیقی کام ہے، افسانہ نہیں ہے، تحقیقی کام ہے۔ رسول کی سیرت جو لکھی گئی، رسول اور اہل بیت رسول، رسول اور آل رسول کی سیرت جو لکھی گئی، وہ محبت رسول میں کم لکھی گئی، عداوت رسول کا جذبہ دل میں رکھ کر زیادہ لکھی گئی، ورنہ خدا کی قسم ایک جملے میں آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں، ایک جملے میں آپ کا ذہن استدلال بھی قائم کر لے گا، نتیجے تک بھی پہنچ جائے گا۔ جو نبی کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، مسلمان کہہ رہا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی جب وہ 40 برس کا ہو چکا تھا۔ رسول کہہ رہے میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نبی نہیں تھے، انہیں خود پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی ہیں۔ کیا پرلطف روایتیں ہیں۔ پتھروں کو معلوم تھا محمد ابن عبداللہ نبی ہونے والا ہے، درختوں کو معلوم تھا محمد ابن عبداللہ نبی ہونے والا ہے، جنوں کو معلوم تھا محمد ابن عبداللہ نبی ہونے والا ہے، کاہنوں کو معلوم تھا محمد ابن عبداللہ نبی ہونے والا ہے، مسیحی کو معلوم تھا کہ محمد ابن عبداللہ نبی ہونے والا ہے، محمد ابن عبداللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میں نبی ہوں، ہونے والا نہیں ہوں، نبی ہونے والا نہیں ہوں، نبی ہوں۔ کیا کروں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اور میرا ذہن یہاں پھر فلسفے کا ایک مسئلہ سامنے یاد دلا کے آگے بڑھ جاؤں۔ فلسفیوں نے مقام جعل میں ایک اصطلاح استعمال کی ہے، ایک ہے جعل بسیط، ایک ہے جعل مرکب۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیز خلق کی ہے وہ جعل بسیط کے عنوان سے خلق کی ہے، یہ نہیں آدم کو آدم بنایا پھر بشر بنایا، یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ آدم کو آدم بنایا پھر آدم کو آدم بنایا۔ سبحان اللہ، کیا فلسفہ ہے۔ پروردگار نے کن کہا اور آدم بن گئے۔ یہ کن کہا یہ مجاز قرآنی ہے جو میں بھی استعمال کر رہا ہوں، اور کن وہی علامت کلمہ ہے۔ کلمہ کن کیا ہے؟ کلمہ۔ کن کے نتیجے میں جو خلق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ شجرہ۔ بس سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمیٹنے جو جملے رہ گئے اب وہ آپ جانیں، آپ کی ذہانتوں پر اعتماد کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ پروردگار نے کن فرمایا، جس چیز کا ارادہ کیا۔ کن فرمایا یعنی جس چیز کا ارادہ کیا۔ ارادہ الہی کا استعارہ لفظی ہے کن، ورنہ کیا وہ کن فرماتا ہے، کاف نون پیش کن فرماتا ہے۔ کن تو وہ کہے جس کے پاس یہ زبان ہو، مخارج ہوں، حلق ہو، جسم ہو۔ اللہ کن، حرف کن خود اس کی ذات گرامی سے حرف کن نہیں صادر ہوتا، اس کا ارادہ تخلیق کا ہوتا ہے، اس ارادے کا لفظی استعارہ کن ہے، اور وہ جس شے میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے۔ طور پر موسیٰ جائیں تو شجر میں آواز پیدا کر دیتا ہے، اور معراج پر مصطفیٰ جائیں تو وہاں بھی آواز پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لہجے میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کن کہتا نہیں ہے، جس شے سے چاہے کن کہلوا دے۔ موسیٰ طور پر جائیں تو ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے شجر طور میں گویائی پیدا ہو جائے۔ مصطفیٰ سنگریزوں کو اٹھا لیں
تو ان کے ہاتھوں پر سنگریزے گواہی دینے لگے، اور جان مصطفیٰ کوئی حجر اسود کے سامنے پہنچ جائے تو حجر اسود گواہی دے۔ تو یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جیسا نہ سمجھیے گا، اپنا جیسا نہ سمجھیے گا، ورنہ خاک نہیں راکھ ہو جائیے گا، وہ بھی کہاں کی؟ جہنم کے بالکل آخری طبقے کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمۃ اللہ علی الاطلاق۔ اب عرض کروں، جیسے آپ بشر پیدا ہوئے ہیں، بھئی اجازت دیجئے ایک مثال دینے کی۔ شاعر بیٹھے ہیں میرے سامنے، اور شاعر گر پروفیسر شمس الرحمن فاروقی تشریف فرما ہے، اور بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں، اپنی اپنی جگہ، ہر شخص ایک دبستان ہے۔ تو میں عرض کروں، یہ جملہ آپ سب نے سنا ہوگا، لکھنؤ ہے یہ، لکھنؤ سخن پرور، یہاں تو امی شعراء پائے جاتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں لکھنؤ کے امی شعراء۔ اس میں میسج کیا ہے سمجھے؟ مثال کس لیے دے رہا ہوں؟ یہ عام تصور ہے کہ شاعر بن نہیں سکتا کوئی، شاعر فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو شاعری کا ملکہ فطری طور پر لے کر پیدا نہیں ہوا ہے، وہ لاکھ علم عروض پڑھ لے، وہ تختی کر کے اچھا خاصا شعر بگاڑ تو سکتا ہے، وہ کوئی ڈھنگ کا شعر کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ فطری طور پر شاعر نہیں ہے۔ تو شاعر فطری طور پر ملکہ شعر لے کے پیدا ہوتا ہے، فنکار فطری طور پر ملکہ ہنر لے کے پیدا ہوتا ہے، ادیب فطری طور پر ادیبانہ ایک شعور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ اپنی انفرادیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ نبی پیدا ہوتا ہے تو آپ کا جیسا پیدا ہوتا ہے۔ شاعر پیدا ہوتا ہے، اور نبی جناب کا جیسا پیدا ہوتا ہے۔ شاعر پیدائشی شاعر ہوتا ہے، اور واقعاً اگر پیدائشی شاعر نہ ہو تو کیا کیا عروض کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور کیا کیا بحروں میں موجیں جب تلاطم کا شکار بناتی ہیں اسے، تو اس کا وجود واقعی بھی ریزہ ریزہ ہو کر نہ جانے کتنے اطوار میں بٹ جاتا ہے۔ نبی، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ تقریبی مثال ہے، تقریبی، ذہن سے ایک معنی کو ذہن سے قریب لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاعر پیدائشی طور پر شاعر پیدا ہوتا ہے، وہ لکھے پڑھے نہیں پھر بھی شعر کہہ سکتا ہے۔ یعنی شاعر اگر فطری شاعر ہے، پیدائشی شاعر ہے، تو لکھنؤ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اردو میں جا کر اسے بی اے ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی پی ایچ ڈی ہو مگر شعر کہتے وقت ہکلاتا ہو، اور ممکن ہے یہ امی اگر فطری شاعر ہے تو روانی کے ساتھ پرمانی شعر کہتا چلا جاتا ہو۔ اگر یہ شاعر کی تقریبی مثال ذہن میں رہ جائے تو یاد رکھیے گا، نبی پیدا ہوتا ہے، ولی پیدا ہوتا ہے، امام پیدا ہوتا ہے۔ صلوات محمد والے۔ یہ وحدت کلمہ ہے، کلمت اللہ، کلمہ طیبہ، شجر طیبہ، اس میں وحدت ہے۔ جس طرح اسلوب اور شخصیت میں وحدت ہوتی ہے، اسی طرح وجودی دنیا میں حقیقتاً وحدت ہے۔ بس آپ تو ذوق بلا رکھتے ہیں، بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم، تمام انبیاء کی نبوت کی قسم، حقیقت نبوت منحصر ہے نور مصطفیٰ میں، اور ذات
اور وصف نبوت کی وحدت کو سمجھنا ہو تو جوانوں، بچوں، یہ مثال یاد رکھنا. یہ روشنی کی کرنیں دیکھ رہے ہو، اس میں پرانی تھیوری ہے کہ فوٹونز ہوتے ہیں، یعنی کچھ نور کے ذرے ہوتے ہیں، نور پارے ہوتے ہیں، اور وہ نور پارے ضیاء سے، ضوء سے، نور سے، روشنی سے منفک نہیں ہوتے. نور کی کرن، نور کا ذرہ ہوتا ہے، مگر اس سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس کی روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح محمد وہ ذات ہے جس سے نور نبوت کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. اصلاً نبوت کا نور پرتو ذات مصطفیٰ ہے، جس پر یہ مرتو پڑا وہ نبی بنتا چلا گیا. آدم نبی اس لیے بنے، نوح نبی اس لیے بنے، ابراہیم نبی اس لیے بنے. حقیقت نبوت ذات مصطفیٰ میں منحصر ہے، اور یہی دلیل ختم نبوت ہے. جس میں منحصر اسی پر ختم. جس میں منحصر اسی پہ ختم. آغاز بھی اسی سے، اختتام بھی اسی پر. پرتو آتے رہے، گزرتے رہے. وہ تب بھی نبی تھا، اب بھی نبی ہے، قیامت تک نبی رہے گا. اور یہی شان ولی کی ہوتی ہے. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کیوں ہوتی ہے؟ ولایت نور ہے، اور یہ اس ذات سے جدا نہیں ہو سکتا. خاک کے پتلے راکھ میں لوٹ پوٹ کے ولی اللہ نہیں بن سکتے. میں نے تو خاک ہی کہا ہے، آپ جو چاہے کہہ لیں. خاک کے پتلے بتوں کی دھون میں نہا کر ولی اللہ نہیں بن سکتے. نبی پیدا ہوتا ہے، ولی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کلمت اللہ ہے. اب میں مصائب نہیں پڑھوں گا، آپ کے ذوق پر چھوڑتا ہوں. جو کلام اللہ ہوتا ہے، کلمت اللہ ہوتا ہے، اس کی ذات میں اور کلام میں وحدت ہوتی ہے. جو شجرہ کلمہ طیبہ کا مصداق ہوتا ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نو کے نیزہ پر کلمہ بلند رہتا.